الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کریں کہ میں بڑا مخلص ہوں اور میرا اخلاص بڑا زبردست ہے، اور نہ کبھی زندگی میں کسی دوسرے سامنے والے کے اخلاص پر شک کریں۔ کبھی یہ دو کام زندگی میں مت کریں۔ پہلا کام کیا کہ اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کریں، اور دوسرے کے اخلاص پر کبھی شک نہ کریں۔ اگر یہ عادت آ گئی اندر تو پھر تو انسان پھنس جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر دین کی بات سننے کے لیے اخلاص سے بیٹھ گئے، لیکن مصلی پر بیٹھا ہوا شخص جو ان سے بات کر رہا ہے، یا ممبر پر بیٹھا ہوا انسان جو ان سے خطاب کر رہے ہیں، جس کی وہ بات سن رہے ہیں، یہ ہرگز اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے واسطے یہ کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دل کے کسی کونے خدرے میں، کسی گوشے کے اندر یہ ہلچل ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے، اور یہ دل کے اندر جذبات میں موجود ہو کہ میری تعریف کی جائے، تو ممبر پہ بیٹھا ہوا اور مصلی پہ بیٹھا ہوا شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تو کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے یہ درست بھی ہو ان کا دعویٰ۔ اسی لیے جب تک آخری سانس دم نہ نکل جائے، اس وقت اگر ظاہر ہو گیا اللہ کی رضا، تو بس خوش ہو جائے کہ واقعی میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے میرے صحابہ کی کوئی کمی کوتاہی بیان نہ کرے کبھی، ورنہ کیا ہوگا، میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں گا اور ان کی کمیاں میرے سامنے ہوں گی تو مجھے عجیب سا لگے گا۔ چنانچہ میرے ساتھیوں کی کمی کوتاہیاں وہ میرے سامنے نہ بتائی جائیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں کہ جن کو تو سارا حال پتہ ہے، پھر بھی وہ یہ کمی کوتاہیاں سننا ناپسند فرما دیں کہ مجھے ناپسند ہے آپ میں آ کر میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کے فلانے ساتھی صحابی ہیں وہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خوش رکھے میرے مدینہ کے صحابہ کو کہ جن کے ہاں جب بیٹی بیاہ کر نکاح ہو کر آتی ہے، اترتی ہے، تو گویا وہ ایسا اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر آئی ہے یا سسرال آئی ہے، یعنی ایسا اس کے ساتھ گھریلو معاملات اور گھریلو تعلقات اور اتنا اچھا ماحول اسے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھول جاتی ہے۔ آپ کی عورت، گھر والی، بیوی، آپ ایسا سلوک کر دیں، ایسے مخلص اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ اپنے باپ کو ہی بھول جائے، اپنے باپ کے والد کے گھر کو ہی بھول جائے، کیا وہ سلوک ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے؟ کیا وہ اخلاص ہوگا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کیا سکھائے جاتے ہیں، اور کیا ہمارے ہاں گھریلو معاملات ہیں، کیا گھریلو تعلیمات سکھلائی جاتی ہیں، بڑے عجیب حالات ہیں۔ ہم تو اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہی تو بددینی ہے۔ کہ میں بار بار یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے نا، ادھر سے باہر قدم رکھ کے اب آپ کی دینداری کی پہچان ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں اور آپ کس قدر دیندار ہیں۔ یہاں سے قدم اندر رکھ کے کوئی دینداری کی پہچان نہیں ہوتی۔ کوئی اندر داخل ہونے کے بعد معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کا دین پہچان لیا جائے، آپ کس قدر جو ہے دیندار انسان۔ یہ تو یہاں سے باہر نکل کے جب معاملات شروع ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں الٹ سمجھ لیا گیا ہے، بس یہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، دینداری سٹارٹ، ٹائمر لگ گیا، مسجد سے نکلے ٹائمر آف، دینداری ختم۔
اب باہر کے ماحول میں آپ چاہے کسی کو دھوکہ دیں، کسی سے جھوٹ بولیں، کسی سے کوئی بھی گناہ کریں، کچھ بھی کریں، سب جائز ہے، یہ دینداری نہیں ہے، بڑی معذرت ہے۔ تو اصل دینداری وہ دروازے سے باہر شروع ہوتی ہے، جب معاملات انسان کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے بات کہ آپ نے کسی کے متعلق اگر یہ گواہی دینی ہے نا کہ یہ اچھا بھلا بندہ ہے، ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ بس آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارے ہاں بھلا آدمی کون ہے؟ جس نے میرے ساتھ اچھا کیا، وہ بھلا آدمی ہے، بھلے اس نے 1,00,000 لوگوں کے ساتھ برا کیا ہو، اور بھلے اس نے 1,00,000 لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، میرے ساتھ برا کر دیا، وہ میرے نزدیک برا آدمی۔ میرے ہاں اس کا عدل کا انصاف اور پیمانہ یہ ہے، حالانکہ یہ وہ پیمانہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیمانہ دیا کہ معاملات میں جو انسان جس کے ہر ایک کے ساتھ درست ہے، صحیح ہے، یہ آدمی بھلا ہے، اس کے آپ بھلائی کی گارنٹی لے سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی کے گارنٹر بھی نہیں بن سکتے۔ کس کی کیسے گارنٹی لیں؟ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔